الرحيم طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون صدق الله العظيم. لفظی ترجمہ. بسم اللہ ہم شروع کرتے ہیں اس سورت کو اللہ کے نام کی مدد سے. بسم اللہ ہم شروع کرتے ہیں اس سورت کو اللہ کے نام کی برکت سے. الرحمن جو عام مہربان ہے، الرحیم جو خاص مہربان ہے. طاسیم میم اللہ ہی اس کی مراد کو جانتے ہیں. تل کا آیات یہ آیتیں ہیں، الکتاب ایسی کتاب کی، المبین جو بالکل واضح ہے یعنی قرآن کی. نتلو ہم پڑھتے ہیں، علیکا آپ پر، آپ کے لیے، من نبأ کچھ حال، موسیٰ کا، و فرعون اور فرعون کا، بالحق بالکل سچا، بالحق کی حقیقت سے بھرا ہوا، لقوم ایسی قوم کے لیے، یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. ان فرعون بلا شبہ فرعون نے علا سرکشی کی تھی، تکبر کیا تھا، فی الارض زمین میں یعنی مصر میں، وجعل اور بنایا تھا، اہلہا اس کے رہنے والوں کو، شیعاً کئی جماعتوں میں، کئی گروہ، یستضعف فرعون کمزور بنایا تھا، فرعون نے کمزور بنا رکھا تھا، طائفتاً ایک جماعت کو، منہم ان میں سے، یذبح فرعون ذبح کرتا تھا، ابناءہم ان کے بیٹوں کو، ویستحیی اور زندہ چھوڑ دیتا تھا، نساءہم ان کی بیٹیوں کو یعنی ان کی عورتوں کو. انہو بے شک فرعون کانا تھا، من المفسدین فساد کرنے والوں میں سے. ونرید اور ہم چاہتے تھے، ان نمن کہ ہم احسان کریں، علی الذین ان لوگوں پر، استضعفوا جو کمزور کر دیے گئے تھے یعنی بنی اسرائیل، فی الارض زمین میں یعنی مصر کی زمین میں، ونجعلہم اور ہم بنائے انہیں، ائمۃ پیشوا مقتدا، ونجعلہم اور ہم بنائے ان کو، الوارثین وارث، ونجعلہم اور ہم ان کو بنائے، الوارثین زمین کے مالک، ونمکنا اور ہم طاقتور کر دیں، ونمکنا اور ہم جگہ دیں، لہم ان کو یعنی بنی اسرائیلیوں کو، فی الارض زمین میں یعنی مصر کی زمین میں، ونریا اور ہم دکھا دیں، فرعون کو، وہامان اور حامان کو، وجنودہما اور ان دونوں کے لشکر کو، منہم بنی اسرائیل کے ہاتھوں سے، ما وہ انجام، کانو یحذرون جس سے فرعون اور اس کی لشکر ڈرا کرتی تھی. اس سورت کا نام سورۃ القصص ہے اور قصص قصہ کی جمع ہے. اور آگے اسی صورت میں وقص علیہ القصص کہ موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کے پاس جا کر ان کو اپنے حالات بتائیں. اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ القصص ہے. تسمیت الکل باسم الجز کہ کسی جز کی وجہ سے
کل کا وہی نام رکھ دینا۔ سورۃ القصص ترتیب نزولی کے اعتبار سے 49 نمبر پر ہے، یعنی جب سورۃ القصص نازل ہو رہی تھی تو اس سے پہلے 48 صورتیں نازل ہو چکی تھی، اور ترتیب مصحفی کے اعتبار سے ہمارے سامنے جو قرآن کریم کا نسخہ ہے اس میں یہ 28ویں نمبر پر ہے، اس سے پہلے 27 صورتیں گزر چکی ہیں۔ سورۃ القصص مکی صورت ہے، یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی۔ سورۃ القصص کا ماقبل سورۃ النمل سے ربط، تعلق اور مناسبت کچھ اس طرح ہے کہ سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے مسئلہ توحید بیان کیا، اور وہاں پر بطور خاص 2 صفات کا تذکرہ بار بار ہوا کہ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، متصرف، کارساز، بگڑی بنانے والے اور اس کائنات میں حکم چلانے والے وہ ایک اللہ ہیں۔ تو جب وہاں پر مسئلہ توحید بیان ہوا، اب یہاں پر تشجیع فی التبلیغ کہ اے نبی جب مسئلہ واضح ہو گیا تو اب اس مسئلے کو آگے پہنچائیے اور لوگوں کو بھی سمجھائیے۔ سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَيُرِيكُمْ آیاتِهِ کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھا دیں گے۔ تو اب اس سورۃ القصص میں ان نشانیوں کا تذکرہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ ایمان نہ لے کر آئے۔ سورۃ القصص کا جو دعویٰ ہے، جو مرکزی مضمون ہے، وہ تشجیع فی التبلیغ ہے کہ تبلیغ پر ابھارنا۔ حضور علیہ السلام کو حکم ہے کہ جب آپ کے سامنے بات واضح ہو کر سامنے کھل کر آ گئی ہے، اب جرت سے، بہادری سے اپنا مسئلہ بیان کیجئے، آپ حق پر ہیں۔ سورۃ القصص کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوئی، اور حروف مقطعات کئی صورتوں میں گزر چکے ہیں۔ یہ 14 حروف کا مجموعہ اور 29 صورتوں کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ان حروف کو ذکر کیا ہے۔ جگہ جگہ اس کی حکمتیں بیان ہو چکی ہیں۔ عام طور پر اس پر جو سوال ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ جب اس کے نہ لفظی معنی معلوم، نہ اس کی مراد معلوم، نہ اس کی تشریح معلوم، تو قرآن کریم میں اس کو ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم میں ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس کو نہیں جانتے، پھر بھی ہمارا اس پر ایمان اور یقین ہے۔ اور قرآن کریم کی آیتوں کو ہم نے 3 قسموں میں تقسیم کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو۔ پہلے قسم پر آیات محکمات، وہ مضبوط، محکم اور واضح آیات جو قرآن کریم کے اکثر حصے میں ہیں، یعنی قرآن کریم کا اکثر حصہ وہ محکمات ہیں، بالکل واضح ہیں، اور حلال حرام، جائز ناجائز، جتنی ہماری عملی زندگی ہے یا عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اس کا تعلق آیات محکمات سے ہیں۔ تو اس کا لفظی معنی بھی معلوم، اس کی مراد بھی معلوم، اور قرآن کریم میں آیات محکمات زیادہ ہیں، اکثر ہیں۔ دوسرے نمبر پر حروف مقطعات یہ ہیں، اور ایک ہے آیات متشابہات۔ آیات متشابہات وہ ہیں جس کے لفظی معنی تو معلوم ہو لیکن اس کی مراد معلوم نہ ہو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن کریم میں ہاتھوں کا اثبات، بل یداہ مبسوطتان، کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ جس کے ہاتھ ہو تو یہ بیمار بھی ہو جاتا ہے، اس پر مرض بھی آتا ہے، اس کو فنا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر تو یہ چیزیں نہیں آتی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہیں، مکان سے پاک ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے چہرے کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ اس روئے زمین پر ہر ایک کو فنا آنی ہے، ہر ایک نے فانی ہونا ہے، ختم ہونا ہے، لیکن رب کا چہرہ وہ باقی رہے گا۔ اب اللہ کے چہرے سے کیا مراد ہے؟ کما یلیق بشانہ، جس طرح اللہ کی شان کے مناسب ہیں۔ لیکن چہرے کا لفظی معنی اگر آپ دیکھنا چاہیں ڈکشنری میں اور قاموس میں آپ کو مل جائے گا، لیکن اس کی مراد کیا ہے وہ معلوم نہیں۔ تیسری قسم حروف مقطعات ہے کہ جن کے نہ لفظی معنی معلوم اور نہ ان کی مراد معلوم۔ تو پھر قرآن کریم میں ان کو ذکر کرنے کا مقصد عقلی جواب یہ ہے جو پچھلے بھی میں نے ذکر کر دیا تھا۔ ایک ہے کہ کسی لفظ کا بے معنی ہونا، اور ایک ہے کسی لفظ کا معنی معلوم نہ ہونا، دو باتیں الگ الگ ہیں۔ ایک ہے کہ کسی لفظ کا معنی ہی نہ ہو، دوسرا ہے کہ لفظ کا معنی تو ہو لیکن ہمیں معلوم نہ ہو۔ تو یہ حروف مقطعات دوسری قسم میں سے ہے کہ حروف مقطعات کے معانی تو ہیں لیکن انسانوں کو معلوم نہیں۔
تو یہ مقصد نہیں ہے کہ حروف مقطعات بے معنی ہے کہ قرآن کریم میں ان کو ذکر کرنا بے سود ہو، بے مقصد ہو، اس طرح نہیں ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ چونکہ یہ مشرکین کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن تو محمد کی طرف سے بنایا ہوا ہے، وہ تو اللہ کا نبی، ان کو نہیں مانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات شروع میں ذکر کر دیے کہ پورا قرآن کریم انہی حروفوں سے مل کر بنا ہے۔ حروف سے الفاظ اور الفاظ سے پھر جملے بنتے ہیں، تو طا، سین اور میم یہ حروف ہیں، اور حروف تہجی 29 ہیں الف سے یہ لے کر یا تک۔ تو قرآن کریم انہی حروف سے مل کر بنا ہے۔ تم بھی ان حروف کو جانتے ہو، اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن کریم محمد کی طرف سے بنایا ہوا ہے تو تمہارے لیے میدان کھلا ہے، تو تم قرآن کریم کی طرح کوئی کلام لے کر آؤ۔ عاجز ہو گئے فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، 10 صورتیں لے کر آؤ۔ عاجز ہو گئے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، چلو قرآن کریم کی ایک چھوٹی سورت 3 آیتوں والی سورۃ العصر، سورۃ الکوثر لے کر آؤ، لیکن نہ لا سکے تو یہ ان کو عاجز کرنے کے لیے بھی ہے، اور بطور تحدی اور چیلنج کی بھی ہے کہ تم اگر اس قرآن کریم کو اللہ کا کلام نہیں مانتے، تم بھی عربی دان ہو، فصاحت اور بلاغت کے دعوے دار ہو، عربی جاننے والے ہو، سمجھنے والے ہو، تو چلو لے کر آؤ۔ بہرحال قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں، جو اللہ کی آیتوں پر ایمان اور یقین رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ اس پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے رب کی اس سے جو مراد ہے وہ اگرچہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہم پھر بھی اس کو اللہ کا کلام مانتے ہیں اور اس پر ہمارا ایمان اور یقین ہے۔ تو سورۃ القصص کی ابتدا حروف مقطعات سے، آگے فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں یہ رب کی طرف سے ہیں، اور یہ آیتیں ایسی کتاب کی ہیں جو بالکل واضح ہیں، جو حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے، اور جو حلال اور حرام کو بالکل واضح کرنے والا ہے۔ تو کبھی قرآن کریم کی وضاحت قرآن کریم ہی کے ذریعے ہوتی ہے، کبھی قرآن کریم کی وضاحت حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کے ذریعے ہوتی ہے، اور پھر تیسرے نمبر پر صحابہ کرام جو قرآن کریم کے اول مخاطب تھے، جو قرآن کریم کو اس امت میں سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے براہ راست شاگرد تھے، تو پھر ان سے بھی ان کے معانی لیے جاتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کی آیتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور یہ ایسی کتاب کی آیتیں ہیں جو بالکل واضح ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی ہم یہ قرآن کریم پڑھتے ہیں آپ کے لیے، من نبأ موسیٰ و فرعون، اور اس میں موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال ہے، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ قرآن کریم میں بکھرا ہوا ہے، مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کر دیا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں ہم پڑھ چکے ہیں، وہاں پر تفصیل سے ہے، اور سورہ کہف میں بھی اس کا کچھ تذکرہ ہے، حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ بہرحال قرآن کریم چونکہ صرف واقعات کی کتاب نہیں، تو واقعے میں اتنا ذکر کرتا ہے جتنا اس مقام کے مناسب ہوتا ہے، اس وجہ سے من لے کر آئے کہ پورا واقعہ نہیں ہوگا، بلکہ واقعے میں کچھ حصہ ہم بیان کریں گے۔ اور یہ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا یہ واقعہ بطور واقعہ صرف بیان نہیں کیا جاتا، بلکہ اس میں عبرت ہے، نشانیاں ہیں، اس میں نصیحت ہیں، اور دراصل یہ دو کرداروں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ شخصیات تو چلی جاتی ہیں لیکن کردار باقی رہتے ہیں۔ ایک کردار حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور دوسرا کردار وہ فرعون کا ہے۔ تو یہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے سبق ہے، ہدایت ہے، رہنمائی ہے، اور ان کے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے کہ وہ کس کردار کو اپنانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو اگر نجات دی تو وہ ان صفات کی وجہ سے تھی جو صفات انہوں نے اپنائے تھے۔ فرعون اگر غرق ہوا، ہلاک ہوا، اور فرعون کے ماننے والے اگر اس دنیا میں ناکام ہو گئے تو اس کی وجہ ان کے اپنے اعمال تھے۔ فرمایا یہ جو واقعہ ہے بالحق کے بالکل سچا ہے، حقیقت سے بھرا ہوا ہے، لیکن آج قرآن کریم سے دوری ہے۔ قرآن کریم کی سچی باتیں ہم مفت میں نہیں پڑھتے، اور جو جھوٹی باتیں ہیں میڈیا، سوشل میڈیا، اخبارات کی، وہ ہم پیسے لے کر بھی خریدتے ہیں۔
تو فرمایا قرآن کریم سے نصیحت کون حاصل کرے گا؟ یہ قرآن کریم میں واقعات بار بار بیان ہوتے ہیں، کن کے لیے؟ لقوم یؤمنون، ایسی قوم کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جو قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں۔ آج قرآن کریم پڑھا جاتا ہے لیکن ہم پر قرآن کریم اور ہمارے دلوں پر قرآن کریم کا وہ اثر نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے کوئی بات سنتے، مجال تھی کہ اس سے ایک قدم آگے وہ بڑھتے۔ صحابیات کے بارے میں آتا ہے کہ جب پردے کا حکم نازل ہوا، ابتدا میں نہیں تھا، بعد میں جس صحابیہ کو جہاں پر پردے کی آیت سنائی گئی اس کو پتہ چلا، وہیں پر بیٹھ گئی کہ گھر سے اب چادر لے کر آؤ اور یہیں سے میں پردہ کروں گی۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اس کے لیے اتنی گنجائش تو تھی کہ وہ گھر تک چلی جاتی، لیکن ان کا ایک لمحہ بھی اللہ کے حکم اور حضور علیہ السلام کے طریقے کے بغیر نہ گزرتا۔ یہ ایمان کی وہ قوت ہے جو آج مفقود ہے، اور قرآن کریم میں بار بار اللہ تعالیٰ لقوم یؤمنون، للمؤمنین، ہدی ورحمۃ للمؤمنین، ہدی للمتقین صفات ذکر کرتے ہیں۔ تمام انسانیت کو یہ اس طرح فائدہ نہیں دے گی جس طرح یہ ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے جس طرح ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے تو تمام لوگوں کے لیے وہ فائدہ نہیں، اس لیے کہ فائدہ اصل ان کو ہوگا جو قرآن کریم کی آیات پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو اصل میں ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے اس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اور لوہے کو جب زنگ لگ جاتا ہے اس کی صفائی ستھرائی نہ ہو تو ایک وقت آتا ہے کہ بالکل وہ ناکارہ ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وقت پہ اس کی صفائی ستھرائی کی جائے، رنگ و روغن کا بندوبست کیا جائے تو وہ لوہا بچ جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کا دل ہے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے ہاں کامیاب وہ ہے جو قلب سلیم لے کر آئے، لیکن آج ہم قلب سقیم کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ سقیم کہتے ہیں بیمار کو، انی سقیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ میں بیمار ہوں۔ بہرحال قلب سلیم کے بجائے ہمارا قلب سقیم ہو گیا ہے۔ تو قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں، قرآن کریم ہم سنتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی چل جاتا ہے، لیکن عمل کا وہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے اپنے دلوں پر محنت ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے تو فرمایا کہ دلوں کے زنگ ہٹانے کا طریقہ موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ اب موت کو کثرت سے یاد کرنا، صرف یاد نہیں، کثرت و ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کریم کی تلاوت۔ لیکن جس طرح جسمانی بیمار ہوتا ہے، اگر وہ ابتدائی سٹیجز میں ہو تو اس کا علاج آسان ہوتا ہے، لیکن اگر وہ بیماری پک گئی ہو اور اس پر عرصہ دراز گزر گیا ہو پھر اس بیماری کو ٹھیک ہونے میں کافی وقت لگتا ہے۔ اب ہم خود دیکھ لیں کہ ہم کس سٹیج میں ہیں اور کس مرحلے میں ہیں۔ اگر ہمیں محنت کم چاہیے تو کم محنت کریں، زیادہ چاہیے تو زیادہ محنت کریں۔ تو بار بار قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے ایمان کو مضبوط بنا لو، اللہ کی محبت کو اپنے دلوں میں بھر دو، تب قرآن کریم کا وہ فائدہ تمہیں ہوگا جو صحابہ کرام کو ہوا تھا۔ تو یہاں پر بھی ارشاد فرمایا کہ یہ بار بار واقعات جو بیان ہوتے ہیں لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض، اب فرعون کی سرکشی کا بیان کہ فرعون نے تکبر کیا تھا فی الارض، زمین میں، مصر میں، وجعل اہلہا شیعا، اور اس نے بنی اسرائیلیوں کو، ان لوگوں کو مختلف جماعتوں میں، مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اور آج بھی یہی ہو رہا ہے، جب لوگ متفق ہوں گے تو پھر ان کا مقابلہ کرنا مشکل ہے۔ مختلف آپ نے کہانیاں بھی سنی ہوں گی، جب ہم چھوٹے تھے، اتفاق میں برکت ہے۔ وہ ایک والد صاحب ہوتے ہیں، وہ اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، ایک لکڑی دیتے ہیں کہ ان کو توڑو، ہر ایک آسانی سے توڑ دیتا ہے، ایک ایک کو بلاتا ہے، تو جب وہ توڑتے ہیں پھر بعد میں ان ساری لکڑیوں کو وہ اکٹھا کرتے ہیں، پھر ایک ایک کو بلاتے ہیں کہ اب توڑو اس کو، کوئی اس کو نہیں توڑ سکتا۔ تو والد صاحب ان کو سمجھاتے ہیں اگر تم متفق رہو گے تمہیں کوئی توڑ نہیں سکے گا، لیکن اگر تم متفرق ہو جاؤ گے تو دشمن تم پر حملہ آور ہو جائے گا اور تمہیں نیست و نابود بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح فرعون نے کیا کیا کہ لوگوں کو مختلف جماعتوں میں تقسیم کر دیا۔ اب چونکہ یہ اتفاق ان میں تھا نہیں، اختلاف ہو گیا، اب ان کو غلام بنانا آسان تھا۔ اور آج امت مسلمہ بھی افتراق کا شکار ہے، اختلاف کا شکار ہے، فرقہ واریت ہے۔
چنانچہ غزہ اور فلسطین آپ دیکھ لیں، کتنے اسلامی ممالک ہیں اور کتنی ایٹمی قوتیں اور طاقتیں ہیں، لیکن کیا ہوا کہ بکھر گئے. اور دنیا کی محبت تو ویسے بھی ہے، باقی بھی اسباب ہیں، لیکن ایک سبب اس میں یہ ہے کہ المسلمون کرجل واحد. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اگر آنکھ میں درد ہو سارا جسم بے قرار رہتا ہے. ان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، اگر سر میں درد ہو تو انسان کو کچھ کھانا بھی اچھا نہیں لگتا، حالانکہ درد تو سر میں ہے، بھائی تم کھاؤ پیو گھومو پھرو نہیں. تو مسلمان افتراق کا شکار ہو گیا. اللہ کرے کہ متحد ہو جائیں، متفق ہو جائیں. تو فرعون نے ان کو کئی جماعتوں میں تقسیم کر دیا. یستضعف طائفة منہم، اور ان میں کچھ لوگوں کو ایک جماعت کو کمزور بنا دیا تھا. منہم، ان بنی اسرائیلیوں میں سے. یذبح ابناءہم، یہ ذبح کرتا تھا ان کے بیٹوں کو. وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور زندہ چھوڑ دیتا تھا ان کی بیٹیوں کو. نساء ویسے کہتے ہیں عورتوں کو، لیکن وہ جو نومولود بیٹیاں ہوتی ان کی بنی اسرائیلیوں کی، ان کو وہ چھوڑ دیتا. نساءہم یہ مستقبل کے اعتبار سے کہا گیا، چونکہ یہی جو چھوٹی بچیاں ہیں بعد میں ان کو عورتیں بننا ہے. تو یہ با اعتبار ما یقول الیہ ایک اصطلاح ہے، استعمال ہوتی ہے، بہرحال علمی اصطلاح ہے. تو یہاں پر مراد ان سے بیٹیاں ہیں. اب یہ فرعون نے ان بچوں کو کیوں قتل کیا، اس کے بارے میں مختلف واقعات ہیں. جو مشہور ہے، آپ نے بھی سنا ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے، شام اور فلسطین سے ایک آگ آ رہی ہے، آگ، اور وہ آگ مصر میں داخل ہوتی ہے اور مصر میں صرف قبطیوں کے گھروں کو جلاتی ہے. قبطی جو فرعون کے ماننے والے تھے، فرعون کی قوم تھی، فرعون کے چاہنے والے تھے اور فرعون کے ماننے والے تھے. تو فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس، شام اور فلسطین سے آگ مصر میں داخل ہو گئی اور مصر میں صرف قبطیوں کے گھروں کو جلا دیا. جب صبح ہوئی فرعون نے وہ تعبیر بتانے والوں کو بلایا تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیلیوں میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کا خاتمہ کرے گا. یہ بات اکثر کتابوں نے لکھی ہے، لیکن اس پر اشکالات ہوتے ہیں کہ وہ تو جب اللہ کو نہیں مانتے تھے، جب دین اسلام ان میں نہیں تھا، تو انہوں نے تعبیر کیسے بتائی. لیکن احادیث میں ایک دوسرا واقعہ ہے جو زیادہ مستند ہے، اور وہ ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کر کے مصر میں داخل ہوئے. آپ نے یہ واقعہ سنا بھی ہے، بتایا بھی ہے بار بار. تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھی. مصر کا جو بادشاہ تھا وہ ہر ایک عورت کو لے لیتا جو اس کو پسند آتی. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنی زوجہ تھی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب اس مصر کے بادشاہ نے بری نیت سے ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس کے جسم کو مفلوج کر دیا، فالج زدہ ہو گیا. اس کے ہاتھوں نے، پیروں نے اور دیگر اعضاء نے کام کرنا چھوڑ دیا. اب بادشاہ تھا، سمجھدار تھا، سمجھ گیا. فوراً حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی ان سے معافی مانگی اور دعا بھی کروائی اور ان کو چھوڑ دیا. اور پھر اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ نے ایک باندی تھی، ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہے. بعض نے لکھا ہے کہ یہ جو ہاجرہ تھی، بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس عزیز مصر اور بادشاہ مصر کی اپنی بیٹی تھی. اور بعض نے کہا باندی تھی. بہرحال یہ باندی ان کو ملی اور پھر نکاح ہوا. پھر اس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور انہی میں پھر حضور علیہ السلام بھی ہیں. اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسحاق تھے اور اسحاق سے یعقوب تھے اور یعقوب کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. تو سارہ سے کہا یہ جو بادشاہ نے حرکت کی، عنقریب اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد میں کوئی پیدا فرمائیں گے جو اس مصر کی بادشاہت کا خاتمہ کرے گا. ابراہیم علیہ السلام نے سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا، خوشخبری دی کہ یہ جو تم دیکھ رہی ہو، یہ جو ظالمانہ نظام ہے، عنقریب اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد میں، چونکہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں ہیں. سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسحاق ہیں، اسحاق سے پھر یعقوب پیدا ہوئے، یعقوب سے پھر 12 بیٹے اور اسی سے پھر بنی اسرائیل کا سلسلہ چلا. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب خوشخبری دی تو یہ بات چلتی رہی، نسل در نسل چلتی رہی. جس طرح ہمارے ہاں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، دجال کو قتل کریں گے،
اسی طرح ان کے ہاں یہ بات مشہور تھی. تو جب یہ بادشاہ جو فرعون تھا، فرعون تو ویسے لقب ہے، تو یہ جو مخصوص بادشاہ تھا جس نے بچوں کو قتل کیا، جب یہ بادشاہت کی سیٹ پر آیا تو اس نے بھی یہ بات سنی. اس نے یہ بات سنی کہ بنی اسرائیلی اس بات کا تذکرہ کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ایک دن آئے گا کہ یہ جو فرعون ہے اور اس کی جو بادشاہت ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ انہی میں بادشاہ بنائیں گے اور پھر یہ ظلم سے نجات پا جائیں گے، غلامی سے نجات پا جائیں گے. فرعون نے جب یہ بات سنی، جب اپنے تخت پر آئے تو اس نے حکم دیا کہ ہر نرینہ بچے کو قتل کیا جائے. تو جب ان کی نرینہ اولاد نہیں رہے گی تو یہ بادشاہ بھی نہیں بنیں گے. البتہ جو بچیاں تھیں ان کو زندہ رکھا گیا. اب ہوا کیا، جب انہوں نے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تو تعداد مختلف ہے، 90,000 تک کی بھی تعداد ہے. بہرحال ایک بڑی تعداد انہوں نے قتل کی. تو بعد میں پریشانی ہوئی کہ یہ بنی اسرائیلی تو ہمارے خادم ہیں، جو مشکل کام ہوتے تھے، بھاری بھرکم کام ہوتے تھے، وہ بنی اسرائیلیوں کے لڑکوں سے لیے جاتے. یہ غلام تھے ان کے، سڑکیں بنانا، زراعت ان کا اور دیگر خدمتیں. اب ان کو اندیشہ ہوا کہ اگر ہم نے ہر ایک بچے کو قتل کرنا شروع کر دیا یہ تو مشکل ہو جائے گی. دوبارہ شورا بلوائی گئی اور ان سے مشورہ لیا گیا کہ اب کیا کیا جائے. انہوں نے کہا اس طرح کریں کہ 1 سال بچوں کو قتل کریں اور 1 سال بچوں کو زندہ رکھیں. تو جب 1 سال بچوں کو قتل کریں گے، 1 سال زندہ رکھیں گے تو مردوں کی تعداد کم ہوگی. جب کم ہوگی تو پھر بھی یہ مقابلہ نہیں کر سکتے. اور اسی دوران یعنی جس سال بچوں کو قتل کرنا نہیں تھا تو اسی سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے. یعنی یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو اللہ نے ایک نظام بنایا، والدہ نے ان کو دریا میں ڈال دیا، کل کے درس میں اس کا تذکرہ ہوگا، لیکن ہارون علیہ السلام کیسے بچ گئے؟ تو ہارون علیہ السلام یہ موسیٰ علیہ السلام سے بڑے ہیں اور یہ اس سال پیدا ہوئے جس سال فرعون کی شورا والوں نے کہا تھا کہ اس سال بچوں کو قتل نہیں کریں گے، 1 سال چھوڑ کے 1 سال قتل کریں گے. تو جس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے وہ سال قتل کا نہیں تھا تو والدہ بیغم تھی. موسیٰ علیہ السلام جس سال پیدا ہو رہے تھے وہ سال قتل کا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یہ پریشان ہوئی. ہارون علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی پیدائش فرعون کے اس فیصلے سے پہلے ہوئی. لیکن یہ والی جو بات ہے، جو پہلی بات میں نے عرض کر دی کہ 1 سال چھوڑ کے 1 سال وہ بچوں کو قتل کیا کرتا تھا، تو ہارون علیہ السلام کی پیدائش اس سال ہوئی جس سال اس نے بچوں کو قتل نہیں کرنا تھا. بہرحال یہ 2 واقعات بیان کیے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے فرعون نے ان کے بچوں کو یعنی بیٹوں کو قتل کیا اور بیٹیوں کو زندہ رکھا. انہ کان من المفسدین، بے شک یہ فرعون فساد کرنے والوں میں سے تھا. ونرید ان نمنا، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا. تقدیر کے آگے تدبیر بے بس ہے. تقدیر کے آگے انسان جتنی بھی تدبیر کرے بے بس ہے، بیکار ہے، بے سود ہے. لیکن چونکہ ہمیں تو تقدیر کا پتہ نہیں کہ ہماری تقدیر میں کیا ہے، تو ہمیں محنت کرنی چاہیے اور ہم محنت کے مکلف ہیں. اگر مثلا اس سے کوئی یہ نقطہ بھی نکال سکتا ہے کہ بھائی جب رزق آپ کا دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے مقرر کر دیا، اب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ تقدیر کے آگے تو تدبیر بیکار ہے، بے سود ہے. ہم کہتے ہیں ہمیں کیا معلوم کہ تقدیر میں کیا لکھا ہے. ہو سکتا ہے تقدیر میں یہ لکھا ہو کہ جب یہ ہاتھ ہلائے گا، حرکت کرے گا، محنت کرے گا تو اس کو رزق ملے گا. تقدیر معلق، تقدیر مبرم، اس کی بحث بھی اپنی جگہ گزر چکی ہے. بعض چیزوں کو اللہ نے معلق رکھا ہوتا ہے. یہ جو حدیث ہے لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، کہ عمر میں کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی سوائے نیکی کے، اور تقدیر نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے. تو دراصل یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر یہ اپنی پریشانی میں، ضرورت میں اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، دعا مانگے گا تو اس کو یہ مل جائے گا. تو وہ بھی پہلے سے مقرر ہے اور اللہ کو معلوم ہے کہ یہ دعا مانگے گا تو اللہ نے وہ لکھ دیا ہے. اسی طرح انسان کی تقدیر میں کبھی لکھا ہوتا ہے کہ اگر یہ نیکی والی زندگی گزارے گا، والدین کی خدمت کرے گا، لوگوں کی مدد کرے گا تو اس کی زندگی 60 سال 70 سال ہوگی، نہیں کرے گا تو اس کی زندگی 30 سال ہوگی. اس طرح بھی ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تقدیر جب ہم سے پوشیدہ ہے تو ہم محنت کے مکلف ہیں، ہم محنت کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا ان نمنا علی الذین استضعفوا، چونکہ وہ مظلوم تھے بنی اسرائیلی، اور مظلوم کی بد دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے. تو اس دنیا میں ان ظالموں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کڑی سزا ملی.
تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جو کمزور کر دیے گئے ہیں فی الارض مصر کی زمین میں، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم ان کو پھر پیشوا اور مقتدا بنائیں، دینی رہنما ان کو بنائیں۔ جب وہ غلامی سے آزاد ہو جائیں گے، لوگ ان کی بات مانیں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ بادشاہت بھی عطا فرمائیں گے۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور جب فرعون غرق ہو جائے گا، پانی میں ڈوب جائے گا، فرعون کی جو فوج ہے، لشکر ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ ان کو زمین، مصر کی زمین کا یا پھر دیگر زمینوں کا مالک بنا دیں گے۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارادہ تھا، یہ بھی اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ زمین میں، مصر کی زمین میں ان کو طاقتور کر دیں، ان کو جگہ دے دیں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، اور اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ہم فرعون اور اس کے وزیر حامان کو اور ان کی لشکر کو منہم، ان بنی اسرائیلیوں کے ہاتھوں سے وہ چیز دکھائیں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا، وہ انجام دکھا دے، وہ چیز دکھا دے، کانو یحذرون، جس سے وہ ڈرا کرتے تھے۔ اور وہ کیا تھی کہ ان کا زوال سلطنت اور ان کی ہلاکت، اور اسی طرح بنی اسرائیلیوں کی آزادی اور ان کو زمین میں تمکین حاصل ہونا، بنی اسرائیلیوں کا غلبہ ہونا۔ تو فرعون اور اس کی لشکر اس سے ڈرا کرتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم ان مظلوموں سے وہ کام ان کو دکھا دیں جس سے وہ خوفزدہ تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔